حاتم کا تعلق تائی نامی ایک قبیلے سے تھا۔ اسی کی نسبت سے اسے حاتم تائی کہا جاتا ہے۔ وہ یمن کا حکمران تھا۔ یمن کا علاقہ عرب سے جڑا ہوا تھا۔ عرب پر ان دنوں نوفل نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ وہ حاتم کی سخاوت اور علاقے میں مقبولیت سے بہت پریشان تھا۔ اس کی سخاوت سے محض یمن کے لوگ ہی فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ ان تک پہنچ جانے والا ہر شخص اس کی سخاوت سے فائدہ اٹھاتا تھا۔ بہت سے لوگ تو محض اس کا امتحان لینے ہی اس کے پاس چلے جاتے، اور وہ ہمیشہ ہر امتحان میں کامیاب ہوا۔ ایک مرتبہ کسی کو معلوم ہوا کہ حاتم تائی کی ذاتی استعمال کا گھوڑا بہت قیمتی ہے۔ چنانچہ ایک شخص اس کا امتحان لینے پہنچ گیا۔ حاتم اسی روز شکار کرنے کے لیے نکلا تھا، مگر اتفاق سے اسے آج کوئی شکار نہیں ملا۔ جب واپس پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ کوئی مہمان اس کا انتظار کر رہا ہے۔ اس نے اپنے ملازمین سے کھانا تیار کروانے کا حکم دیا۔ ایک ملازم نے کہا، حضور، آج کھانے میں گوشت کا سالن نہیں بن سکے گا کیونکہ یہ تازہ گوشت نہیں ہے۔ حاتم کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی تھی کہ اس کی دسترخوان پر مہمان کے لیے گوشت کا سالن بھی نہ ہو۔ اس نے کہا کہ آج ہمارا محبوب گھوڑا ہی ذبح کر کے پکا لیا جائے۔ یہ فیصلہ کرتے ہوئے اسے شدید دکھ ہو رہا تھا، مگر اس کے سوائے کوئی اور چارہ بھی نہ تھا۔ کھانا تیار ہو رہا تھا۔ حاتم نے اپنے مہمان کے تواضع میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ مہمان بھی بہت خوش تھا۔ صبح جب مہمان کے جانے کا وقت ہوا تو مہمان نے رخصت ہونے سے قبل اس کی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس نے حاتم کی سخاوت کی بڑی شہرت سنی ہے۔ اگر وہ اپنا پسندیدہ گھوڑا بھی اسے عنایت کر دے تو کیا ہی بات ہوگی۔ حاتم اس کی بات سن کر بہت افسردہ ہوا، مگر کہنے لگا کہ میرے معزز مہمان، یہ فرمائش اگر آپ پہلے کر دیتے تو میں ضرور پوری کرتا۔ اب یہ ممکن نہیں، کیونکہ میرا پسندیدہ گھوڑا آپ کے پیٹ میں پہنچ چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ساری مجبوری بتائی اور اسے اشرفیوں سے بری ہوئی نذرانے کے طور پر ایک تھیلی پیش کی۔ اس دولت سے وہ اس سے بھی زیادہ قیمتی گھوڑا خرید سکے گا۔ مہمان حاتم کی سخاوت کا گرویدہ ہونے کے ساتھ ساتھ پشیمان بھی تھا۔ اس کی وجہ سے ایک قیمتی گھوڑا ذبح ہو گیا۔ اس نے اشرفیوں کی تھیلی لینے سے انکار کر دیا، مگر حاتم نے کہا کہ یہ آپ کو رکھنی ہی ہوگی کیونکہ میں اپنے مہمان کی فرمائش پوری نہ کر سکا۔ حاتم سخی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت رحم دل بھی تھا۔ اس بات کا ملال ہو رہا تھا کہ وہ اپنے مہمان کی خواہش پوری کرنے میں ناکام رہا، جبکہ مہمان اس کی نرم دلی اور سخاوت کے گن گاتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ ادھر عرب کا نوفل بادشاہ سوچ رہا تھا کہ اگر حاتم کی سخاوت اور مقبولیت اسی طرح بڑھتی رہی تو پھر لوگ اس کی طرف جائیں گے، کوئی اس کی طرف نہ آئے گا۔ اس نے ایک بہادر اور طاقتور سپاہی سے کہا کہ وہ حاتم کو قتل کر دے، اس کے عوض اسے بھاری انعام ملے گا۔ حاتم کیونکہ نیک دل اور سخی انسان تھا، اس لیے وہ اپنے ساتھ محافظ نہیں رکھتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ موت جب آنی ہے تب ہی آئے گی۔ بادشاہ نوفل کا بھیجا ہوا سپاہی ایک مہمان کے روپ میں حاتم کے محل میں پہنچ گیا۔ ایک رات جب سب لوگ سو رہے تھے، وہ سپاہی خاموشی سے حاتم کی خوابگاہ تک پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ حاتم گہری نیند میں سو رہا ہے، تو اس نے اپنے کمر سے بندھے خنجر کو نکالا اور طاقت سے اس پر وار کر دیا۔ عین اسی وقت حاتم نے کروٹ لی اور سپاہی کا نشانہ چوک گیا اور وہ حاتم کے اوپر گرا۔ حاتم اسی دوران نیند سے بیدار ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے مہمان سپاہی کو قابو کر لیا تھا اور اس سے پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، کیا اس کی مہمان نوازی میں کوئی کمی رہ گئی تھی؟ سپاہی نے حاتم کو صاف صاف بتا دیا کہ وہ یہاں کس لیے آیا تھا۔ حاتم نے اسے کہا کہ مجھے قتل کر کے اگر تمہیں دولت ملتی ہے تو فوراً قتل کر دو، اس سے پہلے کہ میرے ملازم آ جائیں تم مجھے مار سکتے ہو۔ سپاہی یہ سمجھ رہا تھا کہ اب اس کی موت آ گئی ہے، کیونکہ حاتم کی پکڑ سے کا نکل جانا بہت مشکل تھا۔ حاتم کا یہ رویہ دیکھ کر سپاہی کہنے لگا،
حضور مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ سے ہمیشہ آپ کا وفادار رہوں گا۔ حاتم نے نہ صرف اسے معاف کر دیا بلکہ اشرفیوں سے بھری تھیلی بھی دی، کیونکہ اسے یہ گوارا نہیں تھا کہ اس کا مہمان اس کے گھر سے خالی ہاتھ جائے۔ اگر آپ میری سب کاموز کہانیوں کو دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو کلک کریں۔